افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے ضمن میں مطالب پیش کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ شرف بخشا ہمیں کہ اس نے اپنی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اور بالخصوص تعلیمات اہل بیت کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ عبادت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کی باریک بینیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا لیکن فقط میری عبادت کے لیے۔ وجہ تخلیق انسان عبادت ہے، انسان کی خلقت کا سبب عبادت ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان مفہوم عبادت کو سمجھے۔ گزشتہ درس کے اندر اشارہ دیا تھا کہ بعض چیزوں کے معانی ہم نے خود اپنی طرف گھڑ لیے، اور ہم نے بعض الفاظ کے معانی کو محدود کر دیا ہے۔ جیسے مثال آئی تھی تقویٰ کے سلسلے میں، اسی طرح لفظ عبادت یا مفہوم عبادت مقید نہیں ہے، محصور نہیں ہے اس لحاظ سے کہ فقط نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور انہی چیزوں میں محصور ہو جائے، بلکہ ہر وہ عمل کہ جو خوشنودی پروردگار کے لیے ہو اور معصیت پروردگار میں نہ ہو، عبادت کہلاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ ہر قدم سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، ہر فکر سے پہلے اگر آپ یہ سوچیں کہ اس عمل میں، اس فکر میں، اس قدم سے میرا پروردگار راضی ہے یا راضی نہیں ہے، یہ فکر خود بخود آپ کے عمل کو عبادت کی طرف لے جائے گی اور آپ کے عمل کو عبادت بنا دے گی۔ بس عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور ہمیں اسی وسعت سے عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک اور اہم پہلو کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، اور وہ ساری عبادتیں کہ جو پروردگار عالم نے ہم پر واجب کی ہیں، یا ہمارے لیے وہ عبادتیں مستحب ہیں، یقیناً مومنین اسے انجام دیتے ہوں گے۔ لیکن ایک سوال ہے جو ہمیں خود سے کرنا ہے، اپنی ذات سے کرنا ہے، کہ آیا ہم ان عبادتوں کو انجام دیتے وقت لطف محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟
ہم جب ان عبادتوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا قلب متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں عبادت میں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے عبادت کا۔ میں فوراً ایک واقعے کی طرف جاتا ہوں اور اس کے بعد اس موضوع کا نتیجہ دوں گا۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کوشش یہ ہے کہ مختصر درس کے ذریعے سے اپنا پیغام دیا جائے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ روایات میں تفصیل ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی بچپن سے ہی حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے۔ آپ کے والد گرامی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت یوسف کا ولی خدا ہونا بھی تھا، نبی ہونا بھی تھا۔ واقعہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان کا مشہور ہے کہ وہ کون سا ظلم تھا کہ جو ان بھائیوں نے حضرت یوسف پر نہ کیا۔ ماں بچپن میں چلی جاتی ہے، باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، غلامی، قید و بند کی صعوبتیں اور نہ جانے کتنے مصائب ہیں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کی وجہ سے سہی۔ زندگی پلٹ کر آتی ہے ایک مرتبہ اور یہی بھائی عزیز مصر کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں قحط ہوتا ہے اور انہیں گندم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے لیے گندم لینے کے لیے جب آتے ہیں تو انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اور دور دور تک ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ ہوگی کہ جس عزیز مصر کے پاس آج ہم گندم کا سوال کرنے آئے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ان کا بھائی حضرت یوسف ہے۔ راز کھلے اور حضرت یعقوب اور ان کا پورا خاندان مصر کی طرف آتا ہے اور یہ سارے حضرت یوسف کے اس مقام و مرتبے اور جاہ و جلال کا مشاہدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ خواب کی تعبیر سچی ہوتی ہے۔ بہت طولانی واقعہ ہے، میں نے 2 سے 3 منٹ کی اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک سوال ہے، ہر گناہ کا عذاب ہے، ہر معصیت پر سزا ہے، یہ اصول ہے پروردگار کا۔ اچھے عمل پر جزا اور برے عمل پر سزا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کا جرم بہت بڑا ہے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی جدائی میں اس قدر گریہ کرتے رہے کہ قرآن نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی ان کی۔ یہ بھی تو دکھ ہے، یہ بھی تو گناہ ہے جو انہوں نے کیا کہ حضرت یوسف کی آنکھیں اس غم کی وجہ سے، یعنی اس غم کا سبب وہ بھائی تھے، اور پھر حضرت یوسف کی اتنی سختیاں اور مصیبتیں اور مصائب۔ آخر میں یہ بھائی حضرت یوسف سے معافی مانگتے ہیں، حضرت یوسف نے معاف کیا۔ حضرت یعقوب سے انہوں نے معافی مانگی، حضرت یعقوب نے ان کو معاف کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنے بڑے جرم کی انہیں کوئی سزا نہ ملی؟ یعنی فقط ان کے استغفار کر لینے سے ان کا یہ گناہ مٹ گیا؟ عین ممکن ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ نبی خدا کی دعا کے نتیجے میں ان کے گناہ پر اب انہیں عذاب نہ ہوگا عالم آخرت میں۔ عین ممکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں نبیوں نے دعا کی، حضرت یوسف حضرت یعقوب نے، کہ خدا انہیں معاف کرے۔ لیکن کیا اس گناہ کا کوئی اثر نہ ہوگا؟ معصومین علیہ السلام سے جب اس سلسلے میں سوال کیا گیا کہ ان بھائیوں کو پروردگار عالم نے کیا سزا دی، ان پر کیا عقاب آیا، کیا ان پر سزا ہوئی انہیں،
ملی اس عمل کے نتیجے میں کہ جو انہوں نے کیا؟ تو عزیزو جواب یہ دیا گیا کہ پروردگار عالم نے ان بھائیوں سے عبادت کے لطف کو سلب کر لیا۔ عبادت کا ایک مزہ ہوتا ہے، مناجات کا ایک لطف ہوتا ہے، اور جب وہ سلب ہو جائے تو عبادت کھوکھلی رہ جاتی ہے، عبادت کا پھر وہ مزہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ لطف اور وہ مزہ پروردگار عالم کی عبادت کا جو ہوتا ہے وہ ان بھائیوں سے چھین لیا گیا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ عبادت کر رہے ہوں لیکن خود انہیں اس عبادت کے اندر کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ تو اب آپ اس عبادت کی قیمت خود لگائیے گا کہ جب عبادت کرنے والے کو خود اس عبادت میں مزہ نہ آ رہا ہو، بس اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، بھئی واجب ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ جب یہ عالم ہو تو اس عبادت کا کیا وزن ہوگا؟ جبکہ آپ کے اعمال تولے جاتے ہیں، قیامت کے دن ہر عمل تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا اس کا۔ تو آپ اپنی عبادت کے اندر جو وزن لائیں گے وہ اس کے لطف کے ذریعے سے لے آئیں گے۔ تو عزیزو، اس واقعے کے ذریعے سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ عبادت کا لطف اس وقت ختم ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح گناہوں سے آلودہ ہو۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان معصیت پروردگار عالم سے خود کو دور کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی روح کمزور ہو جائے، اس کی معنویت پر اثر پڑے۔ اس لیے کہ جب وہ گناہوں میں ڈوبے گا اور اس کی روح آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائے گی تو اب عبادت میں اسے لطف نہیں آئے گا، اسے مزہ نہیں آئے گا۔ اور جب پروردگار اور بندے کے درمیان مناجات کا لطف ختم ہو جائے تو پھر اس کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے شرعی نقطہ نگاہ سے یہ کہا جائے کہ یہ جو نماز انہوں نے پڑھی ہے، چونکہ تمام تر شرائط اس کے اندر موجود تھی تو آپ کی نماز شرعی طور سے صحیح باطل نہیں ہے، لیکن آپ اس نماز کا اگر وزن کریں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نماز کا وزن کیا ہے۔ ہر عمل کا ایک وزن ہوتا ہے۔ کیا کہنے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، میں اور آپ کیا اس سلسلے میں گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان کے ایک ایک عمل کا وزن کیا ہوگا، لیکن ان کی ایک ضربت کے بارے میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ تو جس کی ایک ضربت کا یہ وزن ہو کہ ثقلین کی عبادت پر بھاری پڑ جائے، اس کے اللہ اکبر کا کیا عالم ہوگا، اس کے سبحان ربی العالی و بحمدہ کا کیا عالم ہوگا، اس کی عبادت کا کیا وزن ہوگا۔ اسی لیے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ دوڑے دوڑے آتے ہیں صحابہ، کہتے ہیں یا سیدہ، علی کی روح پرواز کر گئے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا مناجات میں مصروف تھے، بے ہوشی کے عالم میں گر پڑے، جسم سخت لکڑی کی مانند، خشک لکڑی کی مانند سخت ہو چکا ہے۔ آپ مسکراتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ علی کی مناجات میں اور عبادت الہی میں اکثر یہ حالت ہوا کرتی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اور انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے ان مفاہیم کو بخوبی سمجھایا ہے۔ عبادت کس طرح کی جائے؟ اے میرے پروردگار، نہ میں جنت کے اشتیاق میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہوں۔ وجدتک اہلا للعبادہ، اے میرے پروردگار، میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے۔ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے اس نے دیکھا نہ ہو، قلب سے محسوس کیا ہے ذات احدیت کو، معرفت کا حق ادا کیا ہے امیر المؤمنین نے، پھر ہمیں سکھایا ہے کہ عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ آپ کی روح جس قدر ان رذائل سے پاک ہوگی، آپ کی عبادت میں اس قدر وزن ہوگا۔ ماہ رمضان ہمیں یہی سکھانے کے لیے آتا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو خاص کریں،
عبادتوں میں وزن بڑھائیں، اپنی روح کو پاک کریں تاکہ ہمیں لطف آئے اپنی عبادت کے اندر، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ تلاوت کلام پاک ہو۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عبادتوں کا لطف عطا فرمائے، اور ہماری روح و ہمارا جسم جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے داغدار ہو چکا، پروردگار انہیں پاک فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے آوان انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل علی